جانے سب بات تو اچھی کہ یہ والی بات جو ہے نا، یہ عبداللہ بن عمر کی سیرت ہے. امام حسین سے جب بیعت مانگی گئی تو 4 لوگوں سے ایک ساتھ بیعت مانگی گئی تھی، جو 4 امپورٹنٹ لوگ تھے یزید کے لیے، اس میں سے ایک عبداللہ ابن عمر تھا. پوری توجہ کا طالب عزیزان محترم، بہت امپورٹنٹ اس سے لیسن لینا ہے ہمیں. عبداللہ ابن عمر امام حسین کے پاس آتا ہے اور امام حسین سے کہتا ہے دیکھو یزید کی تمہارے ساتھ خاندانی دشمنی ہے، وہ تمہیں مار دے گا، چھوڑے گا نہیں، یزید تمہیں چھوڑے گا نہیں. اور نصیحت کرنا شروع کرتا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جو مراجع تقلید کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، مولانا مر جانے سب بات تو اچھی کہ یہ والی بات جو ہے نا، یہ عبداللہ بن عمر کی سیرت ہے. جو لوگ عالم کو نصیحت دینا شروع کرتے ہیں، مرجع نے جو حکم دیا ہے اس کے سامنے تسلیم ہو جائے. یہ تربیت بتاتی ہے کہ اگر آپ مرجع کے سامنے آج تسلیم نہیں ہو رہے تو کل امام کے سامنے تسلیم نہیں ہوں گے. یقین جان لیں، اگر اپنے ذہن میں دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو کہ نہیں امام آئیں گے تو ہم صحیح ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے، کیونکہ یہی خواہش ہمیں اجازت نہیں دے گی امام کے سامنے تسلیم ہونے کے لیے. عبداللہ بن عمر امام کو نصیحت کرنا شروع کرتے. امام کہتے ہیں تجھے پتہ ہے میں موت سے کتنی محبت کرتا ہوں. غالباً امام نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں موت سے ایسے محبت کرتا ہوں جیسے ایک بچہ ماں کے دودھ سے محبت کرتا ہے. اب امپورٹنٹ چیز ہے وہ سنیں. جب عبداللہ بن عمر کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ امام جو ہیں بیعت نہیں کریں گے اور جنگ ہوگی، تو عبداللہ بن عمر کہتا ہے کہ دیکھو نبی کریم آپ کے سینے پہ بوسہ لیا کرتے تھے، میں چاہتا ہوں آپ اپنے گریبان کو چاک کریں، میں وہاں بوسہ لوں، وہاں چوموں جہاں نبی چومتے تھے. کہاں چوموں؟ جہاں نبی چومتے. اور امام حسین کیونکہ شہید ہونے والے ہیں اس کے لیے وہ روتا بھی ہے. تو وہ کیا کر رہا ہے؟ رو بھی رہا ہے، چوم بھی رہا ہے. رو امام حسین کی شہادت پہ رہا ہے اور زری کو یا شبی کو نہیں چوم رہا ہے، خود امام حسین کے سینے کو چوم رہا ہے. لیکن باہر نکل کے جا کے یزید کو خط لکھتا ہے کہ یزید میں تیری بیعت کو قبول کرتا ہوں. یعنی رونا روایتوں میں بہت امپورٹنٹ بتایا گیا ہے، بہت رونا چاہیے. چومنے کی جہاں تک بات ہے، علامہ طباطبائی جب افطار کرتے تھے، جب تک حرم میں جا کے حضرت معصومہ کے روضے کو چوم نہیں لیتے تھے اور دیواروں سے شروع کرتے تھے چومنا. چومنے کی اہمیت یہ ہے. لیکن اگر چومے بھی اور روئے بھی لیکن موبائل سے میوزک ڈیلیٹ نہ ہو، وہی گناہوں کی دنیا میں مگن رہے. یزید ہمیں کیوں برا لگتا ہے؟ شراب پیتا تھا، میوزک سنتا تھا، ہے نا، نامحرم کے ساتھ رشتے کو جائز سمجھتا تھا. اگر روئیں بھی اور چومیں بھی اور اس کے بعد یہ صفت خدا نخواستہ ہمارے نزدیک ہوں، کیا درس لیا ہم نے کربلا سے؟ کیا سیکھا ہم نے کربلا سے؟